آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 89 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قال کہا الملأ ان سرداروں نے الذین جنہوں نے استکبروا تکبر کیا من قومی اس کی قوم میں سے لنخرجنک البتہ ضرور تجھے نکال دیں گے یا شعیب اے شعیب۔ جو لوگ دین حق کے مخالف ہوتے ہیں ان کے پاس علمی عقلی دلیل نہیں ہوتی، اس لیے وہ ہٹ درمی اور تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور دلیل سے مطمئن کرنے کی بجائے ان کو ملک سے نکل جانے کو کہتے ہیں۔ آج بھی مسلمان دنیا کے مختلف علاقوں میں اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ والذین اور ان لوگوں کو بھی جو آمنو ایمان لائے معک تیرے ساتھ من قریتنا اپنی بستی سے او یا لتعودن البتہ تم ضرور پلٹو گے۔ یہاں پر لتعودن معود کا لفظ قدر اشکال پیدا کرتا ہے۔ کفار کے دین میں واپس لوٹ آنے سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ معاذ اللہ شاید شعیب علیہ السلام ابتدا میں انہی کے دین پر تھے، پھر نبوت عطا ہوئی تو دین حق قبول کیا اور اب پھر وہ آپ کو واپس پلٹانا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کسی نبی کے لیے ایک لمحہ بھر کے لیے بھی کفر یا شرک اختیار کرنا محال ہے۔ ہر نبی اوائل عمر سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتا ہے اور کفر و شرک سے بیزار، یعنی بچپن سے لے کر بڑا ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوب فہم عطا فرماتا ہے، گویا کہ بچپن میں بھی آپ سے کفر شرک کا احتمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام پر بھی صادق آتی ہے۔ البتہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ بلا شبہ پہلے شرک اور کفر میں ملوث تھے، مگر بعد میں انہوں نے دین حق قبول کر لیا تو ان کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی قوم ان لوگوں کو اپنے دین پر واپس پلٹانا چاہتے تھے۔ گویا اس آیت کے مصداق وہ لوگ ہیں، مگر ان میں تغلیباً پیغمبر کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، وگرنہ نبی کی ذات سے کسی بھی دور میں کفر و شرک پر پایا جانا ناممکن بات ہے۔ فی ملتنا ہماری ملت میں، قال شعیب نے کہا اولو کیا اگرچہ کننا ہم ہوں کارہین کراہت کرنے والے بھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی تقریر کے جواب میں قوم نے آپ کو دھمکیاں دینے شروع کر دیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے آپ کو جواب دیا، لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا۔ اے شعیب ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ ایک طرف قوم کے صاحب جاہ و مال اور متکبر لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اعلیٰ اور خیال کرتے ہیں، اپنی دولت پر مغرور ہیں، انبیاء علیہ السلام اور اہل حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر تصور کرتے ہیں، اور دوسری طرف پیغمبر کے کمزور اور ضعیف لوگ ہیں، کیونکہ ہر نبی کے اولین اتباع کرنے والے غریب لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، تو یہ سردار لوگ ضعفاء کو اپنی بستی سے رہنے کی اجازت دینے پر تیار نہ ہوئے اور انہیں نکال باہر کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ انہوں نے کہا کہ تم صرف ایک صورت میں یہاں رہ سکتے ہو، او لتعودن فی ملتنا،
کہ تم ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو ماپ تول میں کمی اور بری رسومات سے منع کرتے تھے، لوگوں کو ایذا پہنچانے اور لوٹ مار کرنے سے روکتے تھے، مگر قوم کو آپ کی یہ تبلیغ پسند نہ تھی، اس لیے قوم کے بڑے بڑے سربراہ آوردہ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں تبلیغ کرنے اور برے کاموں سے روکنے سے باز آ جائیں، اور جس طرح ہم کرتے ہیں آپ بھی کرنے لگ جائیں، دین کے نام پر رسومات باطلہ کو قبول کر لیں، ورنہ ہم آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ اس قسم کا سلوک صرف شعیب علیہ السلام سے ہی نہیں ہوا، بلکہ ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم اسی طرح سلوک کرتی رہی ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ایک موڑ ایسا بھی آتا رہا ہے جب وہ اپنا ملک اور شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ قد تحقیق افترینا پھر تو ہم نے باندھا علی اللہ اللہ پر کاذباً جھوٹ۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بات کی مزید وضاحت فرمائی کہ تمہارا دین اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، کہ ہم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھیں، یہ کہ ہم لوٹیں گے تمہاری ملت میں۔ جھوٹے مذہب کو قبول کرنا تو خدا تعالیٰ پر کذب بیانی ہے، گویا اس نے یہ جھوٹا دین نازل کیا ہے۔ فرمایا ہم اللہ تعالیٰ پر یہ افترا کیسے باندھیں؟ ان اگر عودنا ہم لوٹ آئیں فی ملتکم تمہاری ملت دین میں، بعد اس کے اس جب نجانا نجات دی ہمیں اللہ نے منہا اس سے، وما اور نہیں یکون ہے جائز لنا ہمارے لیے، ان کے نعودا ہم لوٹ آئیں فیہا اس میں، بعد اذ نجان اللہ منہا بعد اس کے اللہ نے ہمیں اس باطل عقیدے سے بچا لیا ہے۔ ہم ایسے دین کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ فرمایا وما یکون لنا ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے، ان نعود فیہا کہ ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما سوائے اس کے کہ ہمارا پروردگار اللہ ایسا چاہے، ہمارا رب وسیع ہے ہر چیز پر علم کے لحاظ سے، یعنی اگر خدا تعالیٰ کسی شخص پر ناراض ہو کر اسے بے دین ہونے کی توفیق دے دے، پھر تو ہو سکتا ہے وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اگر چاہے تو کوئی شخص عقائد بد کی طرف لوٹ سکتا ہے، ورنہ جس شخص کو اللہ نے ایک دفعہ اس غلاظت سے بچا لیا ہے وہ اسی میں واپس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے دعا میں عرض کیا جاتا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے خدا ہمارے دلوں کو ہمیشہ ثابت قدم رکھ، ایسا نہ ہو کہ ہم تیری ناراضگی کا شکار ہو کر کفر و شرک کی طرف پلٹ جائیں۔ اللہ مگر ان یہ کہ یشاء چاہے اللہ ربنا جو رب ہے ہمارا، اللہ ان یشاء اللہ ربنا کا یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی استعداد، صلاحیت، نیت اور ارادے کو جانتا ہے اور اسی کے مطابق کسی حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور ایمان سب سے زیادہ نبی کے دل میں راسخ ہوتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کی ذات پر سب سے زیادہ اعتماد رکھتا ہے اور ان کے قلوب میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بھرپور رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام اس چیز کا اظہار کرتے ہیں، واسیہ غیر رکھا ہے ربنا ہمارے رب نے کل ہر شیء چیز کو علم کے اعتبار سے، علی اللہ ہی پر توکلنا ہم نے توکل کیا،
اللہ توکلنا، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں امید ہے کہ خدا تعالیٰ جل شانہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا اور ہمارے ایمان کو سلب نہیں کرے گا، بلکہ ہم اس کی توحید پر ثابت قدم رہیں گے اور باطل دین کو کبھی اختیار نہیں کریں گے۔ اہل ایمان کو ہمیشہ یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ کسی مادی چیز پر بھروسہ نہ کریں، تمام چیزیں ناپائیدار ہیں، اعتماد کے لائق ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لہذا اسی پر بھروسہ ہونا چاہیے، وہ کسی کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی تعریف کی ہے کہ ہر مشکل وقت میں ان کی زبان پر یہی ہوتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے وہی ذات کفایت کرنے والی ہے اور وہی ہمارے لیے بہترین کارساز ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، افتح، تو فیصلہ فرما، بیننا، ہمارے درمیان، و بینا، اور درمیان، قومنا، ہماری قوم کے، بالحق کی، حق کے ساتھ، وانتا، اور تو خیر الفاتحین، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسے کا اعلان فرمایا اور پھر بارگاہ رب العزت میں یوں دعا کی، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، یہ تو ہمیں طرح طرح کی تکالیف پہنچانے اور ہمیں شہر بدر کرنے پر تولے بیٹھے ہیں، ہمارے قتل کے در پہ ہیں، مولا کریم، وانت خیر الفاتحین، تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اب تو ہی کوئی بہتر فیصلہ فرما، کیونکہ قوم تو ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے آخر میں مایوس ہو کر اسی قسم کی دعا کی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب میں کہا، تمہاری یہ دونوں باتیں ہمیں نامنظور ہیں، وہ اس لیے کہ اگر ہم دوبارہ تمہارا دین اختیار کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اور میرے ساتھی آج تک جھوٹ ہی بولتے رہے اور اللہ کے ذمہ جھوٹ ہی لگاتے رہے، پھر جس کام پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھے مامور فرمایا ہے، اگر میں ہی یا میرے ساتھی ہی اس کی خلاف ورزی کرنے لگیں تو ہم سے بڑھ کر بے انصاف کون ہوگا؟ اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا عزم یہی ہے کہ ہم اپنے دین پر نہایت عزم سے ثابت قدم رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہمارے شامل حال رہے گی، تو ہم کبھی تمہارے دین میں جانا پسند نہیں کریں گے۔ رہی دوسری بات کہ تم لوگ ہمیں یہاں سے نکال کر باہر کرو گے تو ہمیں یہ بات بھی پسند نہیں، ہاں اگر تم ہمیں مجبور کر کے زبردستی یہاں سے نکالنا چاہتے ہو تو کر دیکھو، مگر ہوگا وہی جو کچھ اللہ ہمارے پروردگار کو منظور ہوگا، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہمارا سارا معاملہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ جب حق و باطل کی محض ارائی اس حد تک پہنچ گئی کہ معاندین اور سرکش سردار سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی کو ملک بدر کرنے پر آمادہ ہو گئے، اس وقت سیدنا شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان ظالموں کو مزید پند و نصیحت کے فائدہ کا کچھ امکان باقی نہیں رہ گیا، لہذا اب ان کے اور ہمارے درمیان تو خود ہی فیصلہ کر دے کہ اب آئندہ کے لیے ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن کریم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔